اور یہ کہنا بھائی ہماری تو غلطی نہیں ہے، کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث کا انکار ہے یہ کہنا کہ میری غلطی نہیں ہے، یہ کہنا کہ میری غلطی نہیں ہے، یہ حدیث کا انکار ہے. فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو. کوئی آدمی اپنے آپ کو خطا سے بری کہہ نہیں سکتا. فرمایا کلکم خطاؤن. جی ہاں، اللہ کو بات پسند نہیں ہے کہ بندہ اپنے جرم کا انکار کرے. اللہ کو اعتراف پسند ہے. جی ہاں، انکار پسند نہیں ہے. بندہ انکار کرے اپنے جرم کا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو اعتراف پسند ہے. جی ہاں، اللہ کو اعتراف پسند ہے کہ سب سے اعلیٰ نماز ابو بکر کی، سب سے زیادہ نیکی والے ابو بکر صدیق، لیکن ظلمت نفسی ظلما کثیر. یہ ہے کہ اعتراف کرو کہ کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی اعتراف کرو کہ میں گناہ گار ہوں. یہاں تو گناہ کر کے بھی اعتراف نہ ہو، اور وہاں کوئی گناہ نہ کر کے اعتراف ہو رہا کہ میں سب سے بڑا ظالم میں ہوں، سب سے بڑا ظالم میں ہوں. سنو، اس لیے فرمایا کہ وسعتیں پیدا کرو اور درگزر کرو. ہاں، غلطیاں ہوں گی ساتھیوں سے، کہ ہمارے یہاں غلط کرنے والے کے لیے تذکیر ہے بس، کہ ان کو صحیح یاد دلا دو. تذکیر ہے، تنکیر نہیں، تذکیر. ہاں، تذکیر ہے بس کہ انہیں صحیح بات یاد دلا دو. تنکیر نہیں کہ ان کا انکار کر دو، نہیں، تذکیر کہ صحیح بات یاد دلاؤ. اس لیے فرمایا کہ غلط کرنے والے کی غلطی کو چھپایا بھی کرو تاکہ ماحول صاف رہے، اور غلط کرنے والوں کو صحیح بات یاد دلاؤ. اس لیے کہ نبی کو اس کا حکم ہے ذکر، کہ آپ یاد دلائیے ان کو. جی ہاں، آپ مذکر ہیں، مسجر نہیں ہیں. آپ یاد دلانے والے ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں. اس لیے آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کے ذمے تو تذکیر ہے، انہیں صحیح بات یاد دلاؤ. صحیح بات یاد دلا دو. اس لیے فرمایا کہ غلط کرنے والوں کو صحیح بات یاد دلانا یہ ذمہ داری ہے. کہ غلط ہو رہا ہے کہ صحیح بات یاد دلا دو کہ صحیح ہے. بس جس نے صحیح بات یاد دلا دی وہ اللہ کے یہاں بری ہو گیا. ہاں، یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے اسے صحیح کروائے، یہ نہیں ہے. اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ غلط کرنے والوں کو صحیح بات یاد دلاؤ اور غلط کرنے والوں کی غلطی کی اچھی تعویل کرو. ہمارے ماحول میں غلط کرنے والے کے لیے تعویل کا تو کوئی خانہ ہے ہی نہیں، قطعاً اسے تو بند کر دیا. غلط کرنے والے کے لیے تعویل کا تو کوئی خانہ رکھا ہی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کوئی خانہ، کسی کے یہاں بھی نہیں ہے. جی ہاں، کیا جاننے والے، کیا نہ جاننے والے، کیا سمجھدار، کیا نہ سمجھ، کیا عوام، کیا خواص. جی ہاں، اب تعویل نہیں ملے گی مسلمان کے فیض کی. سنو، اب تو طبیعتیں جو ہیں وہ مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی طرف ہیں کہ مسلمان کے گناہ ثابت کرو. جی ہاں، مسلمان کے گناہ ثابت کرو. جی ہاں، اب صلاحیت اس پر لگ رہی ہے، جھوٹ کے ذریعے. جی ہاں، اتہام کے ذریعے جھوٹ ثابت کرو، مسلمان کا گناہ ثابت کرو. جی ہاں، سنو غور سے کہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے، اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے. لو جی، جس سچ سے نفرت پیدا ہو اس سے اللہ کو نفرت ہے، اور جس جھوٹ سے محبت پیدا ہو وہ اللہ کو پسند ہے. لو، ہے نا، ایسا ہی ہے نا. ہاں، ایک گھر ہے، ایک میاں بیوی، بس دو ہیں اور کوئی نہیں ہے. دونوں کو نفرت ایک دوسرے سے، دونوں کو نفرت ایک دوسرے سے. لیکن فرمایا کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کریں، جھوٹ بالکل، دل بالکل انکار کر رہا ہے لیکن زبان سے کہ اللہ کو یہ جھوٹ پسند ہے، اللہ کو یہ جھوٹ پسند ہے. جی ہاں، حالانکہ دل نہیں مانتا لیکن زبان سے محبت کا اظہار کرے. لو جی، یہ کہیں کہ اس کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا، تو یہ سادہ عالم کا کام کیسے چلے گا؟ جی، نفرتوں سے کہ نہیں،
مناسبت نہیں ہے اس لیے کہ ساری روحیں اللہ کے یہاں ایک جگہ جمع تھی. الارواح کان جنود مجندہ، کہ ساری روحیں ایک جگہ جمع، جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا. دنیا میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جن کا وہاں تعارف نہیں ہوا وہ دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ہوا کرے، ہر ایک سے مناسبت نہیں ہوتی، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ محبت ظاہر کریں. ایک مومن کے لیے اظہار محبت کریں. جی ہاں، کتنے صحابہ ہیں جن کو آپ نے ایک بارے میں فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے. ہاں، کتنے صحابہ ہیں کہ جن کو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے. کہ اظہار محبت کرو باوجود اختلاف کے. جی ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے فعل کی تعبیر کرنی چاہیے. غلطیاں ہوں گی مسلمانوں سے، یہ فرشتے نہیں ہیں. ساتھی سے وصولیاں ہوں گی، یہ ملائکہ نہیں ہیں کہ ان کی غلطی کی اچھی تعبیر کرو. ہاں، اب مزاج تعبیر کرنے کا نہیں ہے، اب مزاج تحقیق کرنے کا ہے. تحقیق کرو. ہاں، ایک ساتھ سے غلطی ہو گئی، تحقیق کرو. کہ نہیں، تحقیق کا حکم نہیں ہے. مومن کے فعل، مومن خبر لائے تو تحقیق کی اجازت نہیں ہے کہ مومن کی خبر اور مومن کے بارے میں غلط خبر کی تحقیق کرنا تجسس ہے، اور تجسس کرنا حرام ہے. جی سنو غور سے. خبر آئی ہے فلاں صاحب نے ایسا کیا ہے، کہ تحقیق کرنا حرام ہے. سنو، تحقیق کرنا حرام ہے. ہاں، لوگ فون کرتے ہیں بھائی فلاں بات سنیے، صحیح ہے غلط ہے. حرام ہے تحقیق کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تحقیق کرنا حرام ہے. جی ہاں، فلاں صاحب نے یہ گناہ کیا ہے، فلاں صاحب نے یہ غلطی کی ہے، تو فون کر کے پوچھیں بھائی یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ جی ہاں، میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے. یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ تحقیق کب کی جاتی ہے. کہ تحقیق کا حکم جب ہے جب خبر منافق لائے. خبر منافق، قرآن میں اسی طرح ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کہ اگر خبر فاسق لائے، منافق، کیونکہ منافق اور فاسق یہ دونوں ایک ہی ہیں. ان المنافقون هم الفاسقون، قرآن میں ہے کہ منافق ہی فاسق ہیں. جی ہاں، کوئی الگ الگ دو قسمیں نہیں ہیں. جی ہاں، یہ ایک ہی قسم کے دو نام ہیں، منافق اور فاسق. کہ اگر تمہارے پاس کوئی منافق کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لینا، اور اگر کوئی مومن خبر لائے کسی مومن کے بارے میں تو پھر تعویل کا حکم ہے. کوئی آ کر یہ کہے فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، آپ کہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مومن ایسا نہیں کر سکتا. یہاں تو خبر لانے والے کی خبر پر قدم اٹھا لیتے ہیں، اور خبر لانے والی کی خبر پر قلم بھی اٹھا لیتے ہیں کہ لکھو کچھ. ہاں، اور وہاں زنا کا خود اقرار کرنے والا آپ کے سامنے، یعنی کسی نے آگے بتایا فلاں نے زنا کیا ہے، خود زنا کرنے والا کہہ رہا ہے میں نے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتی زنا کسے کہتے ہیں.